اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ عالم انسانیت پر رب کائنات کا بیش بہا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں فرمایا۔ اس نسبت سے رمضان اور قرآن میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا نزول لیلۃ القدر میں کیا۔ لہٰذا رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ یوں تو سارا سال تلاوت کلام پاک اور اس کے پیغام پر غور و فکر ہمارے روز کے معمولات کا لازمی جزو ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کے فیوز و برکات کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ ان بابرکت شب و روز میں صاحب ایمان کا سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے دوران ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس لیے قرآن کریم پر ایمان لانا تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لانے کے مترادف ہے، اور قرآن کا انکار تمام الہامی کتابوں کا انکار ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں، پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت یعنی بیت المعمور میں نازل کر دیا گیا۔ بیت العزت کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت العزت میں۔ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس وقت ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اس نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں اور تکمیل 23 برس میں ہوئی۔ ضرورت و حالات کے مناسبت سے آیتیں قرآنی نازل ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے معجزات میں سے قرآن مجید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا اور قیامت تک محفوظ رہنے والا معجزہ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اسلام سے پہلے دیگر امتوں پر نازل کی گئی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی اور منشا سے رد و بدل کر لیا، لیکن یہ منفرد شرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ 1450 سال گزر جانے کے باوجود اس کے زیر زبر اور پیش میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کر سکا۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں حفاظ کرام ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ دراصل قرآن کریم وہ نور ہدایت ہے جو بنی نوع انسان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور ایسی راہ دکھاتا ہے جو روشن بھی ہے اور واضح بھی۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لا کر دین کا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر امت کو ایک شرف عطا کرتا ہے۔ اس امت کے لیے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا سرمایہ افتخار قرآن کریم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تقویٰ کا اہتمام کرو کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو،
کہ یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی ہو۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ علماء نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان فرض ہے۔ نمبر 2، ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، قرآن پاک ہدایت و عمل کی کتاب ہے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 4، تدبر و تفکر قرآن پاک کے معنی و مطالب پر غور و خوض۔ نمبر 5، تعلیم و تبلیغ، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے واحد ذریعہ ہدایت و نجات ہے۔ انسانیت کی فوز و فلاح اور آخرت کی نجات کا دار و مدار کتاب اللہ سے وابستگی ہی میں ہے۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معاشیات، سائنس و سیاسیات، ایجادات و مشاہدات، علمیات و عملیات، غرض ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنما اصول اس مقدس کتاب الہی میں موجود ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور حیات، ایک مفصل منشور، ایک بھرپور مینول اور ایک بہترین عملی دستاویز ہے۔ کل کائنات کے اسرار و رموز، چاہے وہ زیر آب اللہ کی نشانیاں ہوں یا زیر زمین پوشیدہ ذخائر، چاہے وہ آسمانوں کے معاملات ہوں یا دیگر مخلوقات کے واقعات، غرض یہ عجائبات و کمالات سے بھری وہ علم و عمل والی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں حکمت و بصیرت پوشیدہ ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ جب بھی سائنسی ارتقائی عمل کے ذریعے مشاہدات سامنے آتے رہیں گے، قرآن کے کمالات عیاں ہوتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اہل علم پکار اٹھتے ہیں کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کریں۔ تدبر و تفکر مسلمانوں پر قرآن کا بہت بڑا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کی تعلیم عام کی اور لوگ اس کے احکامات پر عمل کرنے لگے تو چشم فلک نے حیرت انگیز انقلاب دیکھا۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کفر و شرک کے تاریک ماحول اور دور جاہلیت میں پروان چڑھنے والے عرب دنیا کے امام بن گئے۔ عرب کی ایک چھوٹی سی بستی مدینے سے پھوٹنے والی روشنی نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ نبی کے نام لیوا کائنات کے حکمران بن گئے۔ پھر جب تک مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا کی سربراہی کا تاج ان کے سروں پر سجا رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآنی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا تو زوال و پستی ان کا مقدر بن گئی۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آیا ہے جس میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرما کر اس کے وقار و عظمت پر ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ اللہ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں زمین پر بے حساب فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے نزول کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قدر کے معنی عظمت و بزرگی کے ہیں۔ اسے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تحریر کرتے ہیں اسے لیلۃ القدر یعنی شب قدر اس وجہ سے کہا گیا
کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں آگاہ کر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اسے مخفی کر دیا گیا، یعنی پوشیدہ رکھ دیا گیا، اور اس کی تعیین یعنی مخصوص کرنا اٹھا لی گئی۔ کیا بعید کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اسے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ظاہر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ راتوں میں میری عبادت کر کے مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور میں ہر فضیلت والی رات ان کی شب بیداریوں میں کی گئی عبادات کے عوض دنیا اور آخرت میں وہ کچھ عطا کر دوں جس کا ان کے اذہان میں تصور بھی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ شب برات کی طرح شب قدر کا بھی تعین فرما دیتا تو عموماً عام مسلمان صرف ایک ہی رات کو فضیلت والی رات سمجھ کر عبادت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کے ظہور کے لیے 5 راتیں مقرر فرما کر مسلمانوں کے جذبے تجسس و تلاش، عبادت و ریاضت اور جستجو و شوق کو 2 چند کر دیا اور اپنی رحمتوں کے جوش مارتے سمندر کی وسعتوں کو بڑھا دیا۔ شوق شب قدر میں رمضان کی ان تاک راتوں میں اکثر مساجد میں محافل شبینہ منعقد ہوتی ہیں۔ ان ایمان افروز روح پرور اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے سرشار حفاظ کرام کی مسحور کن تلاوت جسم و روح کو منور و شاداں کر دیتی ہیں۔ عقیدتوں سے نہال، محبتوں کے لازوال جذبوں سے مالا مال صاحب ایمان دعاؤں بھری جھولیاں پھیلائے، کانپتے ہاتھوں، لرزتے ہونٹوں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ ماضی سے شرمسار حال پر نادم اپنے رب کے حضور عجز و انکساری کی تصویر بنے معافی کے خواستگار نظر آتے ہیں، جبکہ خواتین گھروں پر شب بیداری کر کے اپنے رب کو راضی کرتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ اس رات ملائکہ کی تخلیق ہوئی، اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے، اسی رات عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اور یہی وہ رحمتوں والی رات ہے کہ جس میں بندے کی زبان و قلب سے نکلی دعا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اسی بابرکت رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر اپنے حاجت مند بندوں کا منتظر رہتا ہے اور فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ گویا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں جس قدر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کرم کا ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے کے ثواب سے بھی زیادہ، اور پھر اس کا اجر دینے کے لیے بھی رب کائنات خود آسمان دنیا پر موجود ہے۔ مساجد کی پرنور محافل ہوں یا گھروں کا کوئی تاریک گوشہ، اللہ کے حضور اٹھنے والے ہاتھ، لبوں سے نکلا ہر دعائیہ کلمہ، آنکھ سے ٹپکا ہر آنسو رب کائنات کے حضور پیش کیا جا رہا ہے۔ فرشتے مانگنے والوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت ان مقدس راتوں میں کہاں ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے، نظریں دوڑائیے، شاید ان میں ہم اور ہمارے اہل خانہ بھی شامل ہوں۔ رات کے پہلے پہر سے صبح صادق تک شاپنگ مالز اور بازاروں میں عوام کا ازدحام ہے۔ ایک ہی تو کمائی اور منافع کا مہینہ ہے اور اصل خرید و فروخت ہی آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن ان اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ماہ سیام کے چند بابرکت ایام اور چند رحمتوں والی راتیں ابھی باقی ہیں، جن میں 27ویں شب بھی ہے جس کی فضیلت سے سب واقف ہیں۔ ان آنے والے روز و شب اور ساعتوں کو غنیمت جانیے، انہیں یاد الہی اور توبہ و استغفار میں گزار دیں، رب کو راضی کریں۔ یاد رکھیں، رب راضی تو سب راضی۔ اپنے جسم و روح کو عبادت کی لذت سے آشنا کریں تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی حب الہٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آشنائی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ مدینہ منورہ کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات کو طویل ترین جدوجہد،
بے پناہ قربانیوں اور لاکھوں شہیدوں کے خون کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ پاکستان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں اور رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعاگو ہوں۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔